السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ہمارا جسم جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اور اس جسم کی حفاظت کے لیے جس طرح ایک معتدل غذا اور خوراک چاہیے، اسی طریقے سے اس کو بھرپور نیند بھی چاہیے۔ اگر نیند نہیں ملے گی تو جس طرح خوراک نہ ملنے سے انسان کے جسم پر اثر پڑتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، اسی طریقے سے اگر ایک معتدل مقدار میں نیند نہیں ملی نا تو اسے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسانی جسم میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النبا جو 30واں پارہ ہے، اس کی پہلی سورت کی 9ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور خاص طور سے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، تمہاری نیند کو آرام پہنچانے کا ذریعہ بنایا، تمہاری نیند کو ہم نے تھکان کو مٹانے والا بنایا، تھکان کو دور کرنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے احسانات میں اس کو شمار فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ نیند کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے راتوں میں جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ ایک اچھے انسان کی عادت ہے، اور دوپہر میں بھی کھانا کھانے کے بعد چاہے تھوڑی دیر میں ہو، تھوڑی مقدار ہو، قیلولہ کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور انسانی جسم کی صحت کے لیے اور جسم کی فٹنگ کے لیے بہت اہم عمل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے ملکوں میں وہاں کام کرنے والے جو ورکرز ہوتے ہیں نا، ان کو باقاعدہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا وقت دیا جاتا ہے لیٹنے کے لیے، چونکہ وہ جانتے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے ان ساری باتوں کو بتا کر گئے ہیں، غیر ان چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو، اپنے جسم کو فٹ رکھ رہے ہیں، اور مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یعنی چھوڑ کر اور دوری بنا کر اپنے آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس لیے رات میں دیر تک موبائل کی اسکرین پر لگے رہنا، یا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ٹی وی پر لگنا، اور دیر رات تک ان چیزوں کو استعمال کرنا، اور پھر صبح دیر سے اٹھنا، یہ سب انسانی جسم کو بیمار کرنے والی چیزیں ہیں۔ موٹاپا، بلڈ پریشر، ہارٹ کی بیماریاں اور کولیسٹرول کی بیماریاں، ساری بیماریاں بڑھنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہماری نیند کو ہم نے غیر فطری بنا دیا ہے۔ سونے کے ٹائم دوسری چیزوں میں منہمک رہنا، اور اٹھنے کے ٹائم سونا۔ اس لیے اللہ کے واسطے میرے نوجوان دوست، خاص طور سے پب جی کھیلنے والے اور دوسرے جو لا یعنی لغویات میں اپنے آپ کو جو لگائے ہوئے موبائل کے ذریعے سے، اللہ کے واسطے میرے وہ بھائی، میرے دوست، ان ساری باتوں کا دھیان رکھیں۔ اب یہاں یہ تو خیر کچھ نصیحت کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ نیند کسی کو نہیں آتی ہے، نیند اچٹ ہو گئی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا عمل ہے، کیا ایسا ورد ہے، کیا ایسا وظیفہ ہے جس کو ہم کر لیں تو ہمیں نیند آ جائے؟ تو آج آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے 3 وظیفے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اعمال۔ سب سے پہلی بات، اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے، بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے جو وہ یہ قرض کرے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کو پڑھے، وہ یاد کر لیں۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو تو یاد ہی ہوگی یہ آیت، اس کو یاد کر لیں، اس کو پڑھ لیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد درود شریف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے پیش کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ جو درود شریف بھی آپ کو یاد ہو، نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود شریف ہو، یا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا جو جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں وہ کوئی بھی درود شریف، وہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ آپ چند بار درود شریف پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو نیند آ جائے گی۔ بڑا بہترین اور تجربے والا عمل ہے، کئی ساتھیوں کو بتایا، انہوں نے اس کا تجربہ کیا اور اللہ نے ان کو میٹھی نیند دی۔ ایک تو عمل یہ بتایا آپ کو۔ دوسرا عمل اگر وہ نہ کرنا ہو، یہ کرنا ہو، تو یہ اس سے زیادہ آسان ہے۔ وہ یہ ہے جو ابھی ایک 30ویں پارے میں، ابھی ایک آیت جو ابھی اوپر آپ کے سامنے ذکر کی تھی، 30ویں پارے کی پہلی ہی سورت کی 9ویں آیت، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کثرت سے اس کو بستر پر پڑھتے رہیں۔ چند بار آپ پڑھیں گے اس کو اور انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اس میں نیند کا ذکر ہے اس آیت میں۔ تیسرا ایک کا عمل ہے، وہ بھی آسان عمل ہے بڑا، کہ جیسے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو درد ہے، کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، تو اس کے پاس، جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ تو پڑھ نہیں پائے گا کچھ، اس کو کوئی تکلیف ہے، نیند نہیں آ رہی، ماں اس کو سلا رہی ہے، باپ اس کو سلا رہا ہے، بہن بھائی سلا رہے ہیں، تو اس کے پاس 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ
11 مرتبہ پڑھ کر اس کے جسم پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ اس کو آرام ہو جائے گا اور نیند آ جائے گی۔ اور خود انسان اس کو نیند نہیں آ رہی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے کثرت سے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ یہ کچھ اعمال ہیں، کچھ وظائف ہیں دینی صحیح معتبر، تو ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ عمل کر لیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ نیند بڑی گہری آئے گی اور سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ نیند والی جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اپنی دیگر جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔